اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حضرات، سب سے پہلے رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو اس بابرکت مقام میں رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن حاضر ہونے، کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے ساری زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے آخری پیغمبر آمنہ کے دلارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درد و سلام ہوں، جنہوں نے بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس پیغام کے پہنچانے میں ہمارے آخری پیغمبر آمنہ کے دلارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف، بہت ساری مسائل، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام تکالیف، ان تمام مسائل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دینی سمجھ رکھتے ہیں، دینی پہچان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ تو محترم حضرات، اس بابرکت رمضان میں نے ایک عنوان طے کیا، جس عنوان پر کچھ مختصراً میں آپ کے سامنے انشاءاللہ باتیں پیش کروں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، جو عنوان تھا رمضان، یعنی رمضان کی آمد اور رمضان میں کیے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور کیسے اعمال کرنا ہے، تو اس سلسلے میں مختصر آپ کے سامنے بولتا ہوا چلوں گا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے واسطے، ساری قوم کے واسطے، اور جس کو بھی اللہ نے مسلمان بنایا اور تقوی والا بنایا، متقی بنایا، اور اس انسان کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ، ایک تربیت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے۔ جو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ مختصر باتیں بتاتے ہوئے آگے جو مین عمل کرنے کی جو باتیں ہیں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ فرماتا ہے، میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب ہے، یہاں پر مسلمانوں سے اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے، یہاں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پچھلے والوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ روزے رکھوانا، بھوکے رکھوانا، صبح سے شام تک حلال چیزوں سے روکنا، اور خود جو حلال ہے تو حرام کی بات الگ بات ہے، حرام سے تو انسان کو بچنا ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حلال سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے حلال کھانے سے گریز کروا رہا ہے اور حلال کھانے سے روک رہا ہے ایک وقت سے ایک وقت تک۔
تاکہ اس میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ اصل رمضان کا مقصد ہے، روزے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے تمام ضروریات کے لیے سارا سامان ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، گھروں میں جو ہے ہمارے پاس اسٹاک بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو حلال ہے، اللہ نے حلال چیزوں کے سلسلے میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تم حلال چیزوں سے پرہیز کرو، صبح سے افطار جو ہے سحری سے لے کر افطاری تک تم جو ہے اس سے بچے رہو، اس کے بعد تم پر وہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حلال چیزوں سے ہی اللہ روک رہا ہے، تو یہاں پر حرام کی بات تو دور کی بات ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حرام چیزوں سے ہم بچے رہیں اور اس حلال چیزوں کے ذریعے سے ہم ٹریننگ حاصل کریں اور رمضان میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یہ حلال چیزیں جو حلال ہیں اس سے پرہیز کر کے یہ ذہن میں لے آئیں کہ یہ مولا دیکھ رہا ہے، اس نے آج منع کیا ہے، رمضان کے مہینے میں کھانے کے لیے منع کیا ہے اور صبح سے سحری سے لے کر افطاری تک مجھے اس سے بچنا ہے۔ یہ سارے عوام، سارے لوگ، سارے ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ جو بالغ ہے اس سے کہا کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا۔ تو محترم حضرات، اللہ کا کرم دیکھو، یہ رمضان نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ رمضان جو ہے خاص اللہ کے محبوب بندوں کو ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں لیکن رمضان سے پہلے، چاند دیکھنے سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے افراد ہیں جو رمضان شروع میں 10-15 روزوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ افراد کو رمضان کی عید نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ کا کرم، آج تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا، تو ایک نعمت کو غنیمت جاننا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرنے کو کہا ہے اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کو ہم کو ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ کوشش کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ انسان کے روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ محترم حضرات، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے ہم لوگ یہاں تک جو ہے سفر کرتے ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ روزے کے عالم میں ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں، انسان کھانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے اس کو کھانے کی تڑپ ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، وہاں دیکھنے والے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار نہیں ہیں، وہاں دیکھنے والے دوست و احباب نہیں ہیں، چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، چاہے تو وہ پی سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مولا میرا حساب و کتاب لینے والا ہے، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، مالک کے نگرانی میں میں ہوں۔ یہ تمام چیزیں سوچ کر آدمی اپنے حلق میں ایک لقمہ، ایک کھانا، ایک پینا بھی اندر داخل نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے اندر داخل نہیں کرتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرا پروردگار مجھے جو ہے دیکھ رہا ہے، میں جو روزے سے ہوں، اللہ کے پاس مجھے کیا منہ دکھانا ہے، یہ سوچ کر آدمی جو ڈر پیدا کر لیتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے، اسی کا نام اللہ کا جو ہے یہ تقوی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو الحمدللہ روزے سے ہیں، آج تک جو روزہ رکھے ہیں، آج تک جو عبادت کیے ہیں، آج تک جو ذکر و اذکار کیے ہیں، آج تک جو نمازوں کی پابندی کیے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نمازیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی بقیہ دن آپ کے سامنے موجود ہیں، ابھی بقیہ روزے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلف صالحین یعنی بڑے بزرگ و احباب تقریباً رمضان کے پانے کے لیے، رمضان کو حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ رمضان ہم کو نصیب فرما دے۔ 6 مہینے سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما دے، اور اس کے بعد میں 6 مہینے کے بعد تک دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے؟ کہتے میرے بھائیوں ان کی دعائیں دیکھو، وہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں نے روزے رکھے، میں نے فلاں 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 کام کیے ہیں، اے مولا میرے سارے روزوں کو قبول فرما لے۔ تقریباً 6 مہینے تک جو ہے بار بار اللہ سے گڑ گڑاتے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔
اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کو۔ رمضان ہم جو ٹریننگ کا جو مہینہ ہم نے حاصل کیا ہے، یہ صرف رمضان میں برائی سے بچ کر نیکی کر کے اچھے کام کر کے رمضان کے بعد چھوڑ دینا، پھر کہنا کہ ہمارے لیے 11 مہینے کھلے ہیں، ہم اس میں برائی کریں گے، گناہ کریں گے، سارے لوگ جو ہیں ایسے ہی اگر کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو لا کر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ مقصد جو ہے کامیاب نہیں ہوتا انسان کو۔ آج مجھے اور آپ کو ہمارا مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف میری عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ کہا کہ انسان کو، قرآن کریم کے الفاظ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ ہر بار لے کر آتا ہے تاکہ بندہ اس کا نیک بن جائے، تاکہ بندہ اس کا عمل والا بن جائے، تاکہ بندہ اس کا گناہوں سے گریز کرنے والا بن جائے، تاکہ بندہ اس کا برائی سے، حرام خوری سے، گناہ سے، گندگیوں سے، غلطیوں سے دوری اختیار کرنے والا بن جائے، تاکہ بندہ اس کا جو ہے جیسے حلال چیزوں سے رک کر جو ہے اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، اللہ کے قانون کی وجہ سے یہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یہی حرام چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، وہ 11 مہینے جو رمضان کے بعد کے مہینے آتے ہیں، وہ 11 مہینے اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور گناہوں سے بچے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے میرے بھائیو، یہ زندگی مختصر ہے، کب جائیں گے معلوم نہیں، کب موت ہوگی معلوم نہیں، کب ہمارا انتقال ہوگا معلوم نہیں۔ ہماری موت آنے سے پہلے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ مولا ہماری زندگی میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساری زندگی میں مولا ہمیں تیرے محبوب بندے بننے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے بندے مخصوص بندے بننے کی ہمیں جو توفیق عطا فرما۔ یہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی دعا کرنا ہے۔ تو محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا، بہت سارے واقعات سنے، بقرعید کے موقع پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، آج وہی الفاظ کو مجھے اور آپ کو دہرانا ہے، آج مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی کے مطابق ہماری زندگیاں گزارنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، تو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مولا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ اے اللہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، وما انا من المشرکین، پھر کہا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اقرار کیا، زبان سے اقرار کیا انہوں نے، آج مجھے بھی آپ کو بھی اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، آگے کے الفاظ دیکھو، غور کرو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، مماتی، میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اس پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ تو محترم حضرات، میں آپ سے یہ سبق اس سے دینا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آج جمعہ کے دن آپ جمعہ میں حاضری دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں روزے سے ہیں، اے اللہ ان کے روزے کو قبول فرما لے مولا، اور جو روزہ نہیں ہے اے اللہ ان کو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرما دے مولا۔ اور جو شرعی عذر کے حساب سے جیسے روزہ نہیں رکھ سکتے، فلاں جو تکالیف ہیں، کوئی بیماریوں کے مسائل ہیں، جو ہے مصیبتیں ہیں، ایسے عالم میں آپ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ آئندہ رمضان تک ہم کو روزے رکھنے کی طاقت نصیب فرما دے مولا، اور ہماری بیماریوں کو اے اللہ دور فرما دے۔ یہ آج بندے کو رمضان کے مہینے میں جو مانگنا ہے، جو خواہش کرنا ہے، جو عرض اللہ کے سامنے کرنا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے آپ کو اللہ سے گڑ گڑانا ہے، یاد کرنا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے دوست بنو، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باتیں بیکار کے کرنے سے، بیکار کے گپ شپ لڑانے سے، بیکار کے جو ہے باتیں وہاں یہاں کی کرنے سے، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر اللہ کے ذکر میں رہو انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کرو انشاءاللہ، نمازوں کی 5 وقتہ پابندی کرو، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرو، اپنے زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ استعمال کرو، اپنے زبان سے اللہ کا ذکر بار بار زبان سے کرو۔ اس مالک نے جو زبان ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ زبان کو اللہ کے لیے استعمال کرو، کیونکہ انسان کا وقت بول کر نہیں آتا ہے، آدمی کب مر جاتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا، وہ الفاظ آپ کے سامنے ذکر کر دوں میرے بھائیوں، کہا کہ کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، تن کہتے ہیں جسم کو،
کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، کب تک ہے زندگی خدا کو معلوم، ہر سانس کہہ رہی ہے جاتے جاتے جاتی تو ہوں واپس ہی خدا کو معلوم۔ اگر چلے گئی واپس آئی تو میں بات کر سکوں گا، اگر واپس نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر واپس آئی تو جو ہے ایک قدم آگے بڑھا سکوں گا، اگر واپس نہیں آئی تو زبان تک بھی میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک لباس جو اپنے آپ کو میں پہن کر آیا ہوں، اگر سانس گئی واپس نہ آئی تو انسان کا عالم دیکھو، اپنے اوپر کے بدن کا لباس تک اتارنے کی اس کو طاقت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ عالم انسان کا ہے۔ تو اللہ کا کرم جانو رمضان کے مہینے کو، اس رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں، ارے دوستو، احباب کے مسائل چھوڑو، اس مالک سے لو لگاؤ، اس مالک سے ناتا جوڑو، اس مالک کے سامنے سجدے کرو، اس مالک کا ذکر کرو، اس مالک کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرو۔ یہ زندگی آپ کی انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں یہاں اس ماہ کا کرم دیکھو اللہ کا، میں مختصر بول رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ بندے کو کچھ ایسا دینا چاہتا ہے کہ مختصر ٹائم میں بہت دینا چاہتا ہے، مختصر وقت میں بہت دینا چاہتا ہے۔ اتنا جو اللہ ہمارے اوپر کرم کرنا چاہے، پھر بھی بندہ اگر جو ہے گناہ کاری کرے، پھر بھی بندہ اگر انسان جو ہے اللہ سے دوری اختیار کرے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ آدمی جو میری عبادتوں کو چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر جو روگردانی کرتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانور ہے۔ کہا کہ وہ جانور ہے، پھر کہا کہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آدمی اللہ کے زمین پر رہ کر اللہ کی جو ہے نافرمانی کرے۔ اللہ نے کہا کہ وہ جانور سے بدتر ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور دوسرا شیطان کو اللہ تعالیٰ جگڑتا ہے تاکہ بندے کو ڈسٹرب نہ کر سکے، بندے کو تکلیف نہ دے سکے۔ اتنا بڑا کرم اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو اس ماہ میں بندے کی مغفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، ہاں جو ذکر کرنا چاہتے ہو ذکر کرو، ہاں مغفرت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مالک پروردگار اتنا احسان بندے پر کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بندے مانگ، تو مانگنا چاہتا ہے، میں تیری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر بندہ اگر اللہ سے مغفرت نہ مانگے تو سمجھ لو اس سے بدترین انسان دنیا کے اندر کون ہے، بتاؤ میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو اس رمضان کے مہینے میں توبہ اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رمضان میں اگر توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے بعد اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، میں آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگو، جو مانگتے مانگ، ہاں جو ذکر کرنا ہے اللہ کے سامنے ذکر کرو، جو ذکر اللہ کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے، آپ سے میں التماس سے کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں اور میرے بزرگ احباب، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، مولا مجھے تیری ضرورت ہے، مولا میرے فلاں جائز تمنائیں ہیں، اے مولا میری تمناؤں کو قبول فرما لے۔ ایک بندہ اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ نے کہا کہ بندے کی توبہ میں قبول فرماتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے دیکھو یہاں پر ایک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں 1000 راتوں والے رات کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ ارے ایک رات اگر میں بولوں آپ کو، اگر میں بولوں کہ ایک رات جاگو اور عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، آ کر جو ہے آج رات میں تمام کو جمع ہونا ہے، آج ایک رات ہم عبادت کریں گے لیکن دوسری رات کو ہم نہیں آئیں گے، چلے جائیں گے۔ بھائی مولانا جو ہے اگر ہم سامنے دکھیں گے تو بلائیں گے، رات میں جاگنے کے لیے کہیں گے، تو یہ رات جاگنے کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرم، اس مالک کا شکر و احسان کتنا بڑا ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ بندے تیرے واسطے میں ہر سال رمضان کے مہینے میں، ہر سال، ایک بار نہیں، ہر سال آپ کو جتنے موقع اللہ نے نصیب فرمائے، آپ کی عمر جتنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے کہا کہ بندے تیرے اوپر میں ایک احسان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے اوپر میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات کو لانے والا ہوں جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، جو ایک رات آپ جاگ نہیں سکتے، 1000 راتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ بندے کو دینا چاہتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک رات آپ کو نصیب کر کے، ایک رات آپ کو دے کر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر رات آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو محترم حضرات، حدیث کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ارادے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہے، جو ارادہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات،
ہاں جو بندہ مانگے گا، جو بندہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے دیتا ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، مولا 1000 راتیں تو ہم کو جاگنا نہیں ہوتا، مولا 1000 راتیں عبادت کرنے تو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا، مولا وہ رات ہم کو نصیب فرما جو اس رمضان کے مہینے میں وہ رات آنے والی ہے، وہ طاق رات کو ہم کو نصیب فرما دے جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے مولا۔ تو محترم حضرات، آپ سے گزارش کروں، آپ تمام یہاں پر ہیں کہ آج کل جو تاخراتیں کا موقع بھی سامنے آ رہا ہے، بڑی رحمتوں والی راتیں ہیں۔ ہاں اس وقت میں آپ آتے ہیں رات میں، ہاں کوئی مرمرے کھانے کے لیے، کوئی چائے پینے کے لیے، کوئی گپ شپ لڑانے کے لیے، یا گھر میں نیند نہیں آ رہی ہے، بیوی بچے بولے تو اٹھ کے یہاں پر مسجد میں آ گیا۔ ایسے خیالات سے جو آدمی آئیں گے، ایسے انسان کو قسم اللہ کے رات کبھی نہیں ملے گی۔ انسان ارادہ کر کے آ کر مسجد میں بیٹھا، ایک رات قربان کرو، ارے ارادہ کر کے بیٹھو، آخری ایام میں اعتکاف میں بیٹھو، یا ذکر و اذکار میں بیٹھو، یا جو بھی کرنا ہے، ہاں اس رات کی تڑپ میں، اس رات کو تلاش کرنے کی نیت سے آ کر بیٹھو، اور آپ یہاں کر جو ہے اپنا چہرہ نیچے کرو، اور اللہ اپنا دماغ اپنے جو ہے اپنے اعضاء کو اللہ کے حوالے کرو۔ ارے چہرہ نیچے ہمارا جو ہے، ہمارا جو سر نیچے ہے، لیکن دل کو آسمان سے اللہ سے لو لگا لو، مولا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ رات مجھے نصیب فرما دے۔ آؤ قرآن کی تلاوت کرو، آؤ جو ہے نفل نماز پڑھو، اور سنتیں پڑھو، اور قرآن جو ہے اور بیانات ذکر و اذکار کرو، بیانات سنو اور ذکر و اذکار کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ رات آپ کو انشاءاللہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے میرے اس ممبر پر، اے اللہ ہم تمام کو، اے مولا وہ رات جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، اے مولا وہ رات ہم کو نصیب فرما دے۔ محترم حضرات، یہ انوکھی اور ایک جو ہے بہترین رات ہم کو ملنے والی ہے۔ اس ابھی جو ہے موقع نہیں گیا ہے، ابھی آپ کو موقع آنے والا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر جو ہے آپ اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد میں اور ایک بات، اللہ کا کرم دیکھو، احسان دیکھو، کتنا بڑا احسان۔ ہاں 1000 نیکیاں ہم کرتے ہیں، دن رات ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ ساری نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں نیکیاں لکھے فرشتے جو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے مالک نے کیا فرمایا، میرے مالک نے کیا کہا؟ میرے مالک نے کہا کہ اے فرشتوں، آج تک تم نے 11 مہینے سے سارے نیکیاں بندوں کی لکھی ہے، ہاں سارے نیکیاں تم نے لکھی ہے، لیکن بندہ روزہ رکھتا ہے، ہاں بندہ جو صبح میں اٹھ کر شام تک اپنے حلق کو سکھا کر، اپنے ساری نعمتوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہ شام تک جو ہے روزے کی حالت میں رہتا ہے، اے فرشتوں اس کا ثواب میں لکھتا ہوں، تم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کا ثواب کون لکھ رہا ہے؟ میرا مالک لکھ رہا ہے، اس کا ثواب اللہ لکھنے والا ہے۔ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم ہمارے اوپر ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ بندے کا ثواب میں لکھتا ہوں، اے بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، ہاں میرے سامنے اپنے آپ کو بھوکا کر دیتا ہے، اور شام تک افطاری تک جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے، اس کے بعد جو حلال ہے، جو نعمتیں اس کو استعمال کرتا ہے، ایسے بندے کو ثواب روزے کا میں لکھتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے۔ آج ایسے محرومین جو ہیں، جو روزوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں، اللہ پناہ دے، معاف فرما دے ان کو، اللہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزے کا ثواب میرا مالک، میرا پروردگار لکھنے والا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ رمضان کے مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ہمیشہ زبان یہ گانے کی نہیں ہے، ہاں یہ گالی گلوچ کرنے کے واسطے نہیں آئی ہے، یا گلہ گزاری کرنے کے واسطے نہیں آئی ہے، یہ شکوہ شکایت کرنے، کسی کا جو ہے غیبت کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، دوستوں، احباب، بھائیوں، یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے آئی ہے۔ اس زبان میں اللہ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں زبان کو ذکر پر استعمال کرو، اور اس کے بعد 11 مہینے اپنی موت تک جو ہے، اپنی موت تک اللہ کے لیے استعمال کرو اس زبان کو۔ دیکھو زبان کے بارے میں بولتا ہوں، ایک بات بولتا ہوں، آپ نے 1 سال سے لے کر، بچپن سے لے کر 80 سال کی عمر تک ذکر و اذکار کیا، ہاں یہ زبان ہے، ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، سب کیا۔ 90 سال پار ہو گئے، اچانک بڑی بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی یا کچھ بھی آ گیا، یہی زبان آپ کو کہاں لے جاتی ہے معلوم؟ کتنی قیمتی زبان ہے۔ اگر آپ کے زبان سے نکلا کہ میں 90 سال عبادت کیا ہوں، ایک ذرا ہاں جو ہے کچھ ہو گیا، تکلیف آ گئی، اے اللہ میرے اوپر تو آنکھ بند کر لیا، میرے اوپر تو کرم نہیں کر رہا ہے، فلاں فلاں ڈانٹ شکریہ الفاظ اگر زبان سے استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ بندے کی ساری نیکیاں چلے گئی، سب بیکار کر لیا ہے۔ اس نے آخری عمر میں، آخری ایام میں اس زبان کو تو ذکر کے لیے استعمال کرنا تھا، جو اللہ کے لیے استعمال کرنا تھا، اس زبان کو اس نے گندے اور اللہ کے نافرمانی کے الفاظ میں استعمال کر لیا ہے۔ ایک زبان ذرا پھسل گئی، ذرا اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ایسی زبان جہنم میں لے کر جاتی ہے۔
تو آپ میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ زبان کو کنٹرول رکھو، ہمیشہ کیا کرو کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، کیونکہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن کی بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، معیشتاً ضنکا، اللہ نے کہا کیا فرمایا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، کتنا محنت کرنا ہے کرو، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو آدمی میرے ذکر سے روگردانی کرے، ہاں میری یاد سے دوری اختیار کرے، ایسے انسان کے بارے میں رب کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا، ہاں کتنی محنت کرے گا سکون حاصل نہیں ہوگا، کتنا پیسہ کمائے گا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا اس کے بعد کیا فرمایا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، کہا کہ قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، پھر وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہے گا وقد کنت بصیرا، وہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے آنکھ دکھائی دیتی تھی، تو اللہ کہتے ہیں قال اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ تو نے تیرے سامنے میرے نشانیاں آئی، بولنے والے آئے، سمجھانے والے آئے، اور ساری جو ہے تیرے سامنے نشانیاں تھی، لیکن تو روگردانی کیا، آنکھیں پھیر کر چلا گیا، آج تجھے یہاں پر کوئی بہتر مقام نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نافرمانی اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بدترین مقام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو اندھا بنا کر اٹھا دوں گا۔ اور اس کے بعد میں بندے کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کثرت سے پڑھا کرے، قرآن کو، یہ اللہ کے کلام کو۔ آج لوگ جو ایسے ہیں اللہ خیر کرے، ہاں قرآن تو مسجد میں دلواتے ہیں، قرآن تو مسجدوں کو روانہ کرتے ہیں، لیکن ایسا ماحول ہمارے اندر نہیں ہے کہ قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر ہم نہیں دیکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم اللہ کا، یہ آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، ہاں اللہ کا کرم دیکھو کہ قرآن اتنا بڑا ثواب ہے، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کو بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے والے کے لیے اللہ اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ قیامت کے دن بندہ جہنم کو جب جانے کا جب موقع آئے گا، قرآن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کہے گا مولا مولا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے مولا اس بندے کو تو جہنم میں جانے مت دے، مولا یہ بندہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اے بندہ اے مولا اس بندے کو جہنم سے جانے سے روک دے، مولا بندے کے لیے سفارش کرے گا، قرآن کریم سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ آج کل ہم محراب میں سجا کر رکھتے ہیں، ہاں بیٹیوں کی شادی میں جا کر دیتے ہیں، ہاں قرآن پڑھنے کی نوبت ہم کو نہیں آتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں، ارے ڈاکٹری کی ڈگری آپ نے حاصل کر لی ہے، ارے بہت ساری موٹی موٹی کتابیں آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر اس ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کو جس نے حاصل نہیں کیا، جس نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے، دیکھو کتنا بڑا کرم، الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ نے کہا کہ فرشتوں لکھو اس کے نام پر، الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، میم پر 10 نے کیا، 30 نے کیا، اس کے نام پر لکھو۔ تو کتنا بڑا کرم والا اور کتنا بہترین انسان ہے وہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، کتنا بہترین انسان ہے۔ اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت سیکھو، ہاں وقت نکالو، یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، یہ دنیا سے ہم کو اللہ کے دربار میں جانا ہے، ارے ایک وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، عمر چلے گئی ہے، اس عالم میں اللہ نے جو کان دیے ہیں، ارے قرآن کو سنو، قرآن کی تلاوت کو سنو۔ اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو، میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی اللہ کے نظر میں جانور سے بدترین انسان ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے اور قرآن کو نہیں پڑھتا۔ محترم حضرات، آپ سے میں آپ گزارش کروں گا، آپ میرے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو سیکھو۔ ہاں قرآن ابھی جوانی ہے، ارے سیکھنے کی کوشش کرو، روز ایک صفحہ یا ایک جو ہے آدھا صفحہ یا 1-2 لائن آپ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد مولا سے کہو کہ مولا تیرے کلام کو میں پڑھ رہا ہوں، مولا تیرے الفاظ کو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے یہ احباب ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں، 7-8 سال کے بچے ہیں، آپ نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤ گے انشاءاللہ۔ آپ کے تمام بچوں کو اللہ کے کلام کو سکھاؤ گے، آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو قیامت کی صبح تک اللہ کی قسم آپ کو ثواب جاتا رہے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی اولاد کو دنیا کی ڈگریاں کراؤ، الگ بات ہے، ارے ڈاکٹر بناؤ الگ بات ہے، انجینئر بناؤ الگ بات ہے،
لیکن قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کے حافظ بناؤ، اور حافظ بننے والے کا آج کا فیوچر بہت بہترین اللہ نے بنایا۔ اور دیکھو دماغ دیکھو آج کا، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بننے کے بعد دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ہاں ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، فلاں بنا سکتے ہیں، تو لوگ بچوں کو ڈال رہے ہیں۔ پہلے جب قرآن صرف قرآن تھا تب دنیا کوئی ملنے والی نہیں تھی، تو ایسے وقت میں کوئی قرآن کو جو ہے نہیں سکھایا۔ آج لوگوں کے دل آج کمرشیل بن گئے ہیں کہ حافظ بن جائے گا تو دنیاوی تعلیم بہت اونچی حاصل کرے گا، یہ سوچ کر نہیں مت پڑھاؤ، اللہ کے کلام کو یاد کراؤ بچوں کو، معصوم بچوں کو اللہ کے کلام کو یاد کراؤ۔ آپ کی میت میں آپ کا بچہ حافظ بن کر نماز پڑھائے گا، آپ کے لیے جو ہے دعا کرے گا، تو آپ کے لیے یہ جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو باپ بچے کو حافظ بناتا ہے اس کے سر پر تاج کو رکھا جاتا ہے، اتنا بڑا کرم اللہ کا۔ ارے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں پرسوں بیان میں ایک عالم دین کہہ رہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے عالم کو جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ 8-10 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے تو نماز کے لیے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، کروڑ پتی، جو ایم ایل اے، ایم پی، فلاں، یہ بچے کا گھر جو ہے ایک جھوپڑی کے مانند ہوتا ہے، جھوپڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہزاروں کاروں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جھکتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ اتنی عزت دیتا ہے قرآن کی پڑھنے سے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھو، رمضان کے مہینے میں قرآن سیکھو اور اللہ کے کلام کو یاد کرو، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھو، اپنی اولاد کو بھی انشاءاللہ یہ نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ ہمارے پیٹ سے جو اولاد جنم لے گی اس اولاد کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے کلام کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں محترم میرے بھائیوں، یہاں پر ایک رمضان کے مہینے میں دعا کا اہتمام کیا کرو، یہ اعمال ہیں کرنے کے، دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو دعا کرتا ہے لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے، کیا فرمایا؟ لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، چاہے زمین ٹوٹ جائے، چاہے بنگلے ٹوٹ جائیں، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، چاہے ساری بربادی آ جائے، اللہ خیر کرے۔ ایسے عالم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ دعا کو تھامے رہو، دعا کو پکڑے رہو، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ہماری جان جاتے وقت بھی، ہمارے سکرات کے عالم کے وقت بھی، ہماری موت کے وقت بھی اگر 80 سال تک ہماری زندگی میں بہتر نہیں ہوا ہے، ایسے عالم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ آج کل بہت افسوس کی بات وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے، آدمی فوراً کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، فلاں پورا گھومتا ہے، گھومنے کے بعد سب خالی ہو گیا، پیسے خالی ہو گئے، زمین خالی ہو گئی، جائیداد خالی ہو گئی، سب خالی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نعوذ باللہ، اس کے بعد میں وہ آدمی آتا ہے، اللہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، مولا میرے پاس سب خالی ہو گیا ہے، زمین خالی ہو گئی، پیسہ خالی ہو گیا، دینے والے نہیں نظر آ رہے ہیں، اے مولا آخری سہارا دیکھو یہاں پر، نعوذ باللہ کیا بولتے ہیں اپنے زبان سے، کیا آخری سہارا تو بچا ہے، میرے بچے کو بچا لے، میرے بیوی کو بچا لے، فلاں۔ اللہ نے کہا کہ ایسی غلطی مت کر، ایسی غلطی کبھی مت کر۔ جب تکلیف آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چپل کا تسمہ کونا بھی اگر ٹوٹتا ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، بعد میں چپراسی کے پاس جاؤ، سینے کے لیے جاؤ، پہلے مالک کے پاس پوچھو، مولا میں تیرا بندہ ہوں، مولا چپل کا تسمہ ٹوٹا ہے، اے مولا اس کا انتظام فرما دے۔ پہلے چپل کا تسمے ٹوٹے تو مولا سے عرض کرو، دنیا گھومنے کے بعد آ کے جو ہے بعد میں شکایت کرو گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو یہاں پر تکلیف آتی ہے فوراً اللہ کے دربار میں آؤ، مسجد میں آؤ، کتنا بڑا کرم، قالین بچھایا گیا، فینیں لگوائی گئی، لائٹ لگوائے گئے، پانی کا انتظام کیا گیا، اتنا سارا پاکیزہ انتظام کرتا ہے۔ ارے گھر میں ذرا تکلیف آتی ہے فوراً آؤ اللہ کے دربار میں، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ نفلی نماز پڑھو، کہو کہ مولا یہ میری حاجت کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز میں نے تیرے لیے پڑھی ہے، عصر کی نماز تیرے لیے پڑھی ہے، مغرب کی نماز میں تیرے لیے پڑھی ہے، عشاء کی نماز تیرے لیے پڑھی ہے، صبح کی نماز بھی تیرے لیے پڑھی، مولا یہ 2 رکعت نفلی نماز میرے لیے ہے، مولا میری فلاں مجبوریاں ضرورتیں ہیں، میری مجبوریاں اور ضرورتوں کو تو پورا فرما دے، دور کر دے مولا۔ ایک بندہ آ کر دعا کرتا ہے تو اللہ کی قسم اس ممبر پر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دولت بھی بچائے گا، آپ کی جائیداد بچائے گا، آپ کے پیسے بچ جائیں گے، آپ کی تکلیف بچ جائے گی، سب بچ جائیں گے۔ سب جانے کے بعد لاسٹ میں آنے والا بندہ کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ بڑا بیوقوف اور مینٹل آدمی ہوتا ہے جو آخر میں سب جانے کے بعد آتا ہے۔ تو اللہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت کو اللہ کے لیے گزارو اور جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کی مرضی۔ کہ کسی شاعر نے کہا
کہ تیرے دل و دماغ پر کیوں اتنا بار ہے، بار بولتے ہیں وزن، تیرے دل و دماغ پر کیوں اتنا بار ہے، ہوگا وہی جو مرضی پروردگار ہے، پتا بھی ہلنا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس کروڑوں خرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے بھائی آئی ایم سوری، کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کے بعد اللہ کے حوالے ہے، سب کھانے کے بعد، نگلنے کے بعد، سب ختم ہونے کے بعد میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ بچانے والا ہے۔ ارے پہلے ہی نیت کرو، پہلے ہی ارادہ کرو، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہوں کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا، میرے بھائیو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے انی فإنی قریب، کہ وہ مجھے قریب پاتا ہے، بالکل نزدیک پاتا ہے، شہرت سے بھی قریب، ہر جگہ پر آپ کی مرادیں پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ اس کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں، جو مانگنے پر آ جائے مانگے۔ ہاں اب ایک قدم جاؤ گے اللہ 2 قدم آئے گا، اب 2 قدم جاؤ گے اللہ اور 4 قدم آئے گا، اب چل کر آؤ گے اللہ دوڑ کر آئے گا، اب دوڑ کر آؤ گے اللہ تعالیٰ فوراً لے لے گا، کہے گا بندہ میرا ہے، ارے میرے پاس آ رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرو، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل۔ اور ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کر دوں میرے بھائیوں، آج کل آپ کو مسائل بہت سارے آتی ہیں، بہت سارے مشکلات آپ کو آتی ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک بہت بڑی دوا بتا کے جا رہا ہوں، یہ پکی دوا ہے، بڑی دوا ہے۔ کیا آپ کو تکلیف آئے، تہجد کی نماز میں اٹھو، اٹھ کر اللہ سے مانگو، ہاں جو مانگنا ہے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ آتا ہے، 7ویں آسمان، اور آ کر جو ہے فریاد کرتا ہے۔ کیا فریاد کرتا ہے کہ کون ہے جو مانگنے والا ہے مانگو، کون ہے جو گزارش کرنے والا ہے گزارش کرو، کون ہے جو اٹھنے والا ہے اٹھ کر دعا مانگو، تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے لیکن بندہ لینے کو تیار نہیں ہے، پھر شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم نہیں کر رہا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے، ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر کرم نہیں کرتا ہے۔ یاد کرو میرے بھائیو، تہجد کی نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اور ایک بات بتا کر جو ہے 2-4 باتوں میں بات ختم کر دوں گا۔ تو آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں، یہ تو ہمیشہ کرنے کی چیز ہے، رمضان کے مہینے میں یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا ہے، 5 وقتہ نماز۔ اور یہ 5 وقتہ نماز یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں، یہ نماز جو ہے زندگی میں فرض ہے۔ اس نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، دیے بد دعا؟ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں مارا گیا، خون بہایا گیا، کچرا ڈالا گیا، گندگی ڈالی گئی، سب کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مولا وہ قوم کو ہدایت دے جو نہیں جانتی ہے، اے مولا اس قوم کو بخش دے، اے مولا اس کو راہ راست پر لا دے، اے مولا وہ قوم نہیں جانتی ہے۔ لیکن اسی سلسلے میں جب نماز کو کافروں نے قضا بنا دی، ہاں نماز کو ٹال دیا، وقت چلا گیا، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ اے اللہ اس قوم پر لعنت برسا دے جس نے میری نماز کو قضا کروائی ہے، قضا کر دی ہے۔ ہاں نماز کو قضا کرنے کی بنیاد پر بد دعا فرمائی تھی۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے، آج ہمارے گھروں کے پاس جو ہے اذان ہوتی ہے، ہاں مؤذن اذان دیتا ہے، آج جمعہ میں یہاں تک ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن عصر میں کیوں نہیں آتے؟ ہاں ظہر میں کیوں نہیں آتے؟ مغرب میں کیوں نہیں آتے؟ عشاء میں کیوں نہیں آتے؟ اور رمضان میں آتے ہیں تو پھر بغیر رمضان میں کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ اللہ نے کہا کہ رمضان یا غیر رمضان تمہارے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا ہے، اور نماز رمضان میں سکھائی جا رہی ہے کہ تم ایسے ایسے نماز پڑھو۔ ارے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی عادی بنو، اللہ کے بندے بنو گے۔ اگر نماز چھوڑو گے تو قسم اللہ کی کہ ایک برابر بھی آپ کے کمائی میں خیر و برکت کبھی نہیں آئے گی۔ یاد رکھ، آپ کے کمائی میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ جو آدمی نماز کی نماز سے روگردانی کرتا ہے، اذان پر چلا جاتا ہے، کیا کماؤ گے بتاؤ؟ آپ کیا کما سکتے ہو؟ ہاں کہاں سے دولت لا سکتے ہو؟ جب اللہ دینا نہ چاہے تو کیا کرو گے بتاؤ؟ ارے ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر پھوڑا لے کر کھودتا ہے، محنت کرتا ہے، شام میں 500 ملتے ہیں۔ جو آدمی چیئر پر بیٹھتا ہے شام میں 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ کر لے جاتا ہے، محنت پر پیسہ نہیں آتا ہے، محنت پر پیسہ نہیں آتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میرا ایک دکان ہے، کاروبار ہے،
میں چیئر پہ بیٹھتا ہوں شام تک اور مجھے کمائی 10-20 ہزار ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک کپڑے دکھاتا ہے، ہاں رات دن صبح سے شام تک کوششیں کرتا ہے، گالی گلوچ کھاتا ہے، ہاں سارے معاملات ہونے کے بعد ہاں اسے شام میں 500 یا 300 روپے کی مزدوری ملتی ہے۔ ہاں محنت پر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت جو بھی دیتا ہے، جو بھی چیزیں آتی ہے وہ اللہ کی مہربانی، اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ مت سمجھو کہ 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھے، ارے صبح کی نماز پڑھو، ہاں ظہر تک کماؤ، ظہر پڑھو عصر تک کماؤ، عصر پڑھو مغرب تک کماؤ، مغرب پڑھو عشاء تک کماؤ، عشاء پڑھو گھر میں آ جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ محبت چاہت سے رہو، تب دیکھو اللہ کتنا سکون دیتا ہے۔ ارے نماز چھوڑ کر جو کمائے گا، میں قسم کھا رہا ہوں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے، اللہ اسے خیر و برکت کبھی نہیں دے گا، اسے کمائی میں کبھی سکون نہیں ملے گا اسے۔ تو آپ احباب سے جو یہاں تک اس جمعہ میں آپ حاضری دیے ہیں، آپ ہمیشہ جو ہے، چاہے رمضان کا مہینہ آئے چاہے بغیر رمضان کا مہینہ آئے، آپ قسم کھا کے جاؤ، یہ فرض ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ارے 15 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے تو کئی کو زندگی یہاں پہ گزارنا ہے بتاؤ؟ ارے 5 منٹ کا یہ 4 رکعت کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو کیوں زندگی گزارتے ہو؟ ہاں صبح میں 5 منٹ کی نماز، ظہر کے 5 منٹ کی نماز، ہاں عصر کے 5 منٹ کی نماز، مغرب کے 5 منٹ کی نماز، عشاء کے 5 منٹ کی نماز، جو اللہ تم کو وقت دے دیا پھر اس میں مانگ رہا ہے کہ اتنا ٹائم مجھے دے دو۔ ارے کتنے فراموش ہیں ہم لوگ، ہاں کتنے جو ہے احسان فراموش ہے ہم لوگ۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم کو، اللہ وقت دیا سیکنڈ میں، اگر اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں ہماری روح لے سکتا ہے، ساری دولت چلے گئی، پیسہ چلے گیا، ہاں 1 سیکنڈ میں ہماری روح کو قبض کر سکتا ہے، تمہاری بیوی چلے گئی، بچے چلے گئے، دولت چلے گئی، ہاں 1 منٹ میں روح قبض کر سکتا ہے، تمہاری جائیداد چلے گئی، بنگلے چلے گئے، سب چلے گئے۔ 1 سیکنڈ اللہ کو دیر نہیں لگتی لینے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ تم کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، 24 گھنٹے کا ٹائم، ہاں وہ مالک 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے، پھر کہتا ہے بندے مجھے اتنا ٹائم دے، 5 منٹ کا ٹائم دے، ہاں میری عبادت کر، تیرے لیے بھلائی ہوگی، ہاں تیرے لیے بہتری ہوگی۔ ارے نماز پڑھوانے کا مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ ظہر پڑھو گے تو عصر تک توبہ گناہ سے بچے رہو گے، عصر پڑھو گے مغرب تک گناہ سے بچے رہو گے، مغرب پڑھو گے عشاء تک گناہ سے بچے رہو گے۔ تو اللہ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو کتنے احسان فراموش ہیں، یاد رکھو، سوچو ذرا، اس سے خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہاں جب بخار کم ہو جاتی، چلنے پھرنے کی طاقت آتی، اپنے چیوٹر کے بل لگڑتے نماز کو آتے، مسجد میں حاضری دیتے تھے۔ ہاں اتنا عالم نماز کا تھا، ایسے پیغمبر کی عادت تھی، نو درجہ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج اللہ ہم کو صحت دیا، عافیت دیا، طاقت دیا، قوت دیا اور یہ جوانی دیا، پھر ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو کتنے جو ہے بد کردار، ہاں نافرمان، ایسے افراد کو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ آپ فیصلہ کر لو۔ چلو بیمار ہے، فارسی مار دی ہے، ہاتھ پیر نہیں، چلے گئے ہیں، شل ہو گئے ہیں، ہاں جو ہے چلنے آتا نہیں ہے، اللہ نے کہا بندے مسجد کو نہیں آ سکتا، ارے بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا سو کر نماز پڑھ، اگر سو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ارے اشارے سے نماز پڑھ، اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا بس آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو دماغ کے اشارے سے نماز پڑھ۔ اتنا حکم انسان کو دیا گیا، ہاں اتنا سب ہونے کے بعد اللہ معاف فرمائے ہم تمام کو، اللہ ہم کو نمازی بنائے، اللہ ہم کو اس کا محبوب بندہ بنا لے۔ آج انسان کی زندگی یہ مختصر ہے، اللہ کے وقت کو تھوڑا اسے بھی دے دو، کہو کہ مولا تو نے اتنا وقت پوچھا، میں نے وقت دے دیا، تو آج سے انشاءاللہ ارادہ کرو کہ 5 وقتہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ آپ کی موت میں آپ کی بیوی نہیں آئے گی، آپ کی موت میں یہ سارے خاندان قبیلے والے نہیں آئیں گے، آپ جو عمل کریں گے وہی ساتھ میں آئے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہمیشہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو اور نفلوں کی پابندی کرو اور سنتوں کی پابندی کرو اور ساری زندگی میں یاد رکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر میں اور ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں کہ انسان کو استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے بار بار، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یاد ہے نہیں؟ استغفر اللہ کوئی بڑا لفظ ہے؟ استغفر اللہ پڑھو۔ استغفر اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، یاد رکھو یہ بات۔ استغفر اللہ پڑھنے کو کہا میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آج بولنے کا مقصد کیا ہے کہ میری بھلائی نہیں آپ کی بھلائی ہے، استغفر اللہ کا ورد کیا کرو۔ اللہ نے کہا جو آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اللہ معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ کا ذکر استغفر اللہ پڑھو گے، اللہ نے کہا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
پھر کیا فرمایا؟ کیا کیا خواہشیں ہیں تمہاری بولو، تمہارے کیا آرزو ہیں بولو، تمہارے تمنائیں کیا ہیں بولو. کہاں اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. پھر یہ بہت سارے ذکریں باغات کے، چشمے کے، فلاں 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 ذکر کیا. کیا کرم اللہ کا، کتنا بڑا فضل ہے میرے مالک کا. یہ کہا کہ تمہارے زبان سے خالی استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ باغات دیں گے، زمین دیں گے، پیسے دیں گے، دولت دیں گے، بچے دیں گے، بیوی اگر نہیں ہے تو بیوی عطا کریں گے، اگر ہمارے کوئی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے اور ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے. ارے سارے ڈاکٹروں کا چھوڑو، یہ مالک کے سامنے صرف استغفر اللہ سے اللہ کو خوش کر لو انشاءاللہ. تو استغفر اللہ پڑھو بار بار، ہمیشہ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، کھانا کھاتے، چلتے، جو بھی کام آپ کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے. ایک واقعہ ہے جو بتا کر بات جو ہے، وقت تو نہیں ہے میرے پاس، وقت ختم ہو گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی آیت ہے جو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا، یہ آپ کے سامنے میں بھائی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، میں ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں. آج میں مالک سے اس ممبر پر دعا کروں گا کہ مولا آج مجھے بھی اپنی ساری زندگی میں مولا مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے تیرے محبوب بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے بھائی جہاں تک یہاں ہیں، اے مولا ان تمام کو بھی تیرے محبوب بندے بنا لے مولا. اے مولا ان کو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اے مولا ان کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ان کو تیرے سامنے آ کر اے مولا سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما. تو قرآن کریم کی آیت کیا فرمائی اللہ نے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہی آدمی اللہ کے پاس کامیاب. میری اور آپ کی نظر میں کون کامیاب ہے بتاؤ؟ کار لانے والا کامیاب، بنگلے بنانے والا کامیاب، ہاں ڈاکٹری حاصل کرنے والا کامیاب، بچوں کو انگلینڈ امریکہ بھیجنے والا کامیاب، اور شادیاں مچانے والا کامیاب، شادیوں میں بے حد خرچہ کرنے والا کامیاب. ارے دولت وہ جو ہے سمیٹ کر چوری کی ہو، دھوکے کی ہو یا جہاں کی، وہ لانے والا کامیاب. نعوذ باللہ، ایسے ہمارے خیالات ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم اسٹیج پر لا کر بٹھاتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے. ارے شال پوشی کرو، وہ جو ہے گنہگار گندا آدمی ہوتا ہے لیکن دولت کما کے آتا ہے، ہم اس کو اسٹیج پر لا کر نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے. جو آدمی دولت کے لیے کسی کی عزت کرتا ہے تو اللہ کی قسم کہ اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا. یاد رکھو یہ بات. جو آدمی اگر کسی کی عزت سلام کرتا ہے، ارے بھائی آؤ تشریف لاؤ بولتا ہے، اس کے دماغ میں ہے کہ مالدار آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا. جو آدمی عزت کرتا ہے دین کے واسطے، جو آدمی عزت کرتا ہے اس کے اخلاق کو دیکھ کر، جو آدمی عزت کرتا ہے اس کے دین کے کام کو دیکھ کر، جو آدمی عزت کرتا ہے اس کے نماز کی عادت کو دیکھ کر، جو آدمی عزت کرتا ہے اس کے اچھے سلوک کو دیکھ کر، ہاں خیر و خیرات کو دیکھ کر، ایسے آدمی کا ایمان کامل، ایسے آدمی کا ایمان مضبوط. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. تو آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہیں آپ آج سے ارادہ کر کے جائیں. دولت ایک طرف ہے، دولت لوگ کسی نے پرسوں ایک بات بتائی کہ زیادہ کمایا دوسروں کے واسطے، تھوڑا کمایا گھر کے واسطے. ذرا کماؤ گے تو سکون ملے گا، ٹینشن لے کے پوری دنیا گھومتے رہو گے تو اللہ کی قسم سکون نہیں ملتا. ارے جو ملتا ہے اچھے طریقے سے لے لو، حلال طریقے سے لے لو، جو ملا کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اور بچ گیا کسی غیر غریب کو دے دو، دعا کی درخواست کرو کہ بھائی میرے واسطے دعا کر دے. یہ سوچ پیدا کرو، یہ ذہن پیدا کرو. اور دنیا کی ہوس کے پیچھے، ارے بیوی بچوں کی بات دور، جو مالک کو ناراض کر کے نکلتا ہے اس سے بیوی کیا خوش ہوتی ہے، اس سے بچے کیا خوش ہوتے ہیں، اس سے ماں باپ کیا خوش ہوتے ہیں بتا. ہاں مالک کو راضی کرنا، اولاد کو راضی کرنا، بیوی کے ساتھ محبت سے رہنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور جو ملتا ہے اللہ تعالی شکر ہے بول کے لے لینا، یہ سب سے بڑے انسان کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے. اور دنیا کے چکر میں جانا یہ بہت بڑی بیوقوفی کی علامت ہے. تو آپ آج سے ارادہ کرو کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی عزت زیادہ کرو، جو دنیا کے چکر میں ہے اسے نصیحت کرو کہ بھائی آ جا اللہ کے دربار کو آ جا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس رمضان کے مہینے میں مولا اس سو کی زبان سے، مولا اس ممبر سے دعا کر رہا ہوں، مولا جو افراد یہاں تک ہیں، جو مسجد میں ہیں، اے مولا روزے سے ہیں تو ان کے روزے کو قبول فرما لے مولا. اور جو روزے سے نہیں ہے اے مولا ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اے مولا جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا.
اے مولا ساروں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما دے، ساروں کے کمائی میں خیر و برکت عطا فرما دے مولا، اے مولا ساروں کی زندگی کو اللہ خوشحالی میں تبدیل کر دے، آمین۔ محترم حضرات، یہ میں جو ہے اس سے پہلے 2 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی جو ہے اس بار موقع ملا تو میں ہرپن ہڑی جو داون گرے کے پاس ایک گاؤں ہے، الحمدللہ دینی بستی ہے، ماشاءاللہ اچھی بستی ہے، جہاں پر 12 اہل حدیث مساجد ہیں الحمدللہ۔ وہاں پر میں جب عمر آباد میں پڑھا، فری پڑھا تھا، کوئی مجھے پیسے دینے کی طاقت نہیں تھی، کون اللہ کے بندے پڑھائے، اللہ ان کو ثواب جاریہ عطا کر رہا ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، مدرسہ دارالسلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ہم نے ادارہ شروع کیا۔ تو ایک جو ہے 10 بچوں کے بجائے 10 بچے تھے، دھیرے دھیرے الحمدللہ 118 بچے الحمدللہ اس کے اندر حفظ کی تعلیم پا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں، اور 150 بچوں کو ہم نے واپس کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، قلت ہے، تکلیف ہے، ہم نے 150 بچوں کو واپس کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس جگہ پر تقریباً ادارے کو چلانے کے لیے ایک سال کا جو ہے 35 لاکھ روپے سے زائد خرچہ ہے، اور ایک مہینہ 3.5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ آپ احباب سے میں گزارش یہ کروں گا کہ جس کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، کرناٹک کا ادارہ ہے، جو بھی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ میں باہر رہوں گا، آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے جائیں تاکہ وہ ادارہ چلانے کے لیے آسانی ہو۔ اور اس کے بعد میں دوسری بات تھی کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ ادارہ آج تک کرائے کی بلڈنگ پر تھا، جس کا کرایہ ہم نے 15,000 آج تک ابھی باندھ رہے ہیں۔ تو ہم جگہ لیے تھے، جگہ کا اعلان کیا تھا، 1 کروڑ کی جگہ ہو گئی، 25 لاکھ کو لیے، ویلیو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، 1 کروڑ کے قریب جگہ ہے۔ اور اس کے بعد میں الحمدللہ اسی جگہ پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جو 3 منزلہ تھا، جو ہے منزلہ مسجد ہے، اور اس میں معصوم بچے، قرآن کے حفظ کرنے والے بچے نماز پڑھیں گے، اور درسگاہ بنے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی اور حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں وہ مسجد کے لیے 1 کروڑ کا خرچہ ہے، 1 کروڑ کا، تو 25 لاکھ کسی بھائی کی طرف سے ہم کو مل رہے ہیں، تھوڑے مل رہے ہیں، ابھی 75 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے حق میں ایک مسلح 6000 منیمم جو ہے، ایک مسلح 6000 کے ذریعے سے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ جو بھی اس میں حصہ لے گا انشاءاللہ، جو ماں باپ کے اس میں جو ہے لے کر حصہ لے گا، اللہ ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دینے والے کو اللہ جو قبول فرما لے، اور جو نہ دے سکے اللہ ان کو دینے کی طاقت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں لوہے کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، فلاں بہت سارے ضرورتیں ہیں اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی خالی نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہے اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے مسائل پریشانیاں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل پر پریشانی کو اللہ دور فرما دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔ اللہ حافظ ہے